بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، البتہ یہ کانٹوں کا بستر بھی نہیں ہے۔ اس میں ہر قسم کے رنگ موجود ہیں اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کبھی خوشی میسر ہوتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے اور کبھی فقر و فاقے تک کی نوبت آتی ہے، کبھی انسان اچھی صحت کا حامل ہوتا ہے اور کبھی بیماریوں میں گرا رہتا ہے۔ یعنی کٹ شارٹ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وسائل بھی ہے اور مسائل بھی، کہ جس سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ ذات، کوئی بھی بنی آدم مبرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں کہ جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ باقی اصل کمال یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اس رب کائنات کا شکر ادا کرتا رہے اور ہمیشہ اسی یک و یکتا ذات سے مانگتا رہے، طلب حاجت کرتا رہے کہ وہی ایک ذات تو ہے جو سب کو عطا کرتا ہے، یعنی عطا کرنے والی ذات ہی صرف اسی کی ہے اور کسی کے مجال نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے سکے یا کسی سے کچھ روک سکے۔ تو احباب گرامی، اگر آپ کی بھی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی مقصد ہے آپ کا کہ جو آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اسی در پہ آئیے، سجدہ ریز ہو جائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے، جولی پہ لائیے اور اپنی مرادیں حاصل کر کے ہی اس دربار رحمت سے واپس لوٹ آئیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی حاجت کا تعلق چاہے زندگی کے کسی بھی معاملے سے ہو، چاہے رزق و روزی ہو، ملازمت اور روزگار سے اس کا تعلق ہو، ملازمت کی پروموشن، ترقی سے وہ تعلق رکھتا ہو، یا آپ کاروباری بندے ہیں، بزنس اور کاروبار سے آپ کی حاجت متعلق ہے اور آپ کا کاروبار صحیح طور پہ نہیں چل پا رہا ہے، یا آپ تمام کاموں میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے اور آپ کا وہ کام ادھورا رہتا ہے، یا پھر اس میں آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت و فراوانی ملے، نعمتوں کی فراوانی ہو، آپ اپنی ملازمت میں دن بدن ترقی کرتے جائیں، یا آپ کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے اور ایک منفعت بخش کاروبار آپ کے نصیب میں لکھا جائے، تو پھر آج کے اس عمل کو ضرور کریے کہ اس ایک عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا کراماتی عمل ہے کہ انشاءاللہ قلیل عرصے میں ہی انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے اور انسان ایک خوشحال، پرآسائش اور پرسکون زندگی گزارنے لگتا ہے۔ احباب گرامی، بلا کسی مزید تمہید کے چلتے ہیں آج کے اس کراماتی عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ دیگر بندگان خدا تک پہنچانے کی کوشش کیجئے کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک قسم ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ احباب گرامی، جب نیا چاند نظر آئے تو خصوصی طور پہ ادروائز آپ کسی بھی وقت اس کو شروع کر سکتے ہیں، ماہ سوائے چاند کے آخری 3 یا 4 دنوں میں، کہ جو 27، 28، 29، یا اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30واں دن بھی، اور چاند کا مہینہ یا قمری مہینہ وہی ہمارا اسلامی مہینہ ہے، یعنی ہجری کیلنڈر جو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چاند جب نیا نظر آئے تو اس کے شروع کے ایام میں 3 دن چھوڑ کے اس کے بعد آپ کسی بھی دن اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں، خصوصاً اتوار، سوموار، جمعرات اور جمعے کے دن۔
تو احباب گرامی، جب آپ نماز فجر سے فارغ ہو جائیں، اس کے تمام اعمال بجا لائیں، تو پھر اس عمل کو اس طرح کریے کہ کڑے ہو جائے اور وہیں رو بقبلہ دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے اس اسم اعظم کا آپ نے ورد کرنا ہے کہ یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح۔ 70 بار اس اسم مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے کھڑے ہو کے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے، بس اتنا سا عمل ہے اور یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے اس دوسرے اسم مبارکہ کا ورد کرنا ہے کہ یا وہاب ہو، 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 یا وہاب، یعنی 14 مرتبہ اس دوسرے اسم اعظم کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد کہ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اسی طرح بارگاہ الہی میں استدعا کیجئے اس کے اس اسم اعظم کا وسیلہ لیتے ہوئے کہ یا وہاب ہو، یا وہاب ہو، یا وہاب۔ یہ ہوا آپ کا دوسرا اسٹیپ۔ جبکہ تیسرا اور آخری اسٹیپ آپ نے رات کو سونے سے پہلے انجام دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس عمل کو اس وقت آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ تمام دنیاوی امورات سے فارغ ہو جائیں اور آپ ریڈی ہو جائیں بستر پہ لیٹنے کے لیے، تو پھر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے کسی اور دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری آڑے آتی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن دیدہ دانستہ آپ نے اس عمل کے بعد کوئی کام نہیں کرنا ہے اور سو جانا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب آپ سونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ وضو کاملہ کر کے ان 2 اسماء مبارکہ کا 503 بار اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں انہی 2 اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، 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 یا فتاح ہو، یا وہاب، یا فتاح ہو، یا وہاب۔ تو پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، اس ذکر میں، اس ورد میں غرق ہو جائیے، ڈوب جائیے، اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کیسے ختم ہونا شروع۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس عمل کے نتیجے کا مشاہدہ کرنے لگیں گے۔ تو ان 2 اسماء کے وسیلے سے آپ کی جو بھی مشکل ہے اسے دور کیجیے، اپنے دنیاوی کاموں میں رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیجیے۔ احباب گرامی، اس نایاب و نادر روزگار عمل کی قدر کیجیے اور اسے چند دنوں تک، کم از کم 21 دنوں تک اس کو جاری رکھیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان 21 دنوں میں آپ کو کیا نتیجہ ملتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو آج کے اس نورانی مجلس کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔